اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب 11واں رکوع ہوگا سورہ آل عمران کا، چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ پر تقوی رکھو ایسے ہی کہ جیسے اس پر تقوی کرنے کا حق ہے، اور خبردار اگر مرنا تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ بہت مشہور آیت ہے، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یا زیادہ تر جو 99.9% مسلمانوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے اللہ سے ڈرو، اور میری ناقص عقل میں اللہ پہ تقوی رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ٹرسٹ، عقیدہ رکھو، بھروسہ رکھو۔ تو اپنی وہ ان کا ووٹ بہت زیادہ ہے تو وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، تو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جس کو ہم عام فہم اپنے پوری کل کائنات میں ایک فارمولہ اگر لگائیں نا، کسی چیز کو فالو کرنا ہے، کسی بات پہ چلنا ہے، آپ کسی کو کسی کو اپنا رہنما رہبر مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں نا تو آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، آپ اس کی رہنمائی کو مانیں گے ہی نہیں، آپ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں اس کی بات مانیں گے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں گے۔ یہی مسلمانوں میں اور یہ مخلوق کے ساتھ ہی ہوا ہے، کیونکہ ہر مذہب میں ایسے ہی ہوا ہے، جس کو ہم نے پچھلی محفل میں بھی ایک دفعہ رویا نا۔ انسان کے جرائم، انسان کی برائیاں، انسان کی جو مکارم اخلاق میں جہاں کمزور پڑ گیا، وہ غلطیاں، گناہ، بڑے بڑے جرم، ظاہر ہے وہ عام آدمی کو تو پسند نہیں آئے، دوسرے لوگوں کو پسند نہیں آتے کہ آپ اگر کوئی برا کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سزاؤں کا اطلاق بہت ضروری، بہت پابندی کے ساتھ بڑے زور لگا کے منوایا گیا اللہ تعالیٰ سے کہ جی ان کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو قرآن شریف اور توریت سے، زبور سے، انجیل سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو کیا نہیں ہے، یہ تم نے بہت ساری فرمائشیں کی اور سزائیں ہم سے بنوائیں، اور دوزخ کا انعقاد ہو گیا، اور دوزخ کا عقیدہ تمہارا بہت مضبوط تھا، اور جنت کا بھی تھا، اچھا کام کیا ہے تو جنت بھی تمہیں چاہیے تھی کہ جی ہمیں اچھے کام کیے تو ہمیں کوئی اچھا نتیجہ دیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اس سے میری قدرت تو بے نیاز ہے، جنت سے بھی اور دوزخ سے بھی، جزا اور سزا سے میں بہت پاکیزہ ہوں، میں بہت اعلیٰ عرف ہوں۔ لیکن چونکہ مخلوق اس کے بغیر چلتی نہیں ہے، مخلوق کی فطرت میں ایسی چیز ڈال دی گئی ہے، بشری جبلت، بشری فطرت، مخلوق کی فطرت ایسی ہے کہ جزا اور سزا سے نہیں نکلتا، تو اس لیے جنت اور دوزخ بھی بالکل اپنے اصل میں، اپنی حقیقت میں قائم ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس سے بہت اعلیٰ ہے، جنت اور دوزخ دونوں سے۔ تو انسان نے بڑے زور شور کے ساتھ سزاؤں کے اوپر زیادہ فوکس کیا، جنت کی جو خوش رنگیاں، خوش نمائیاں ہیں وہ کم بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ بالکل برابر ہے، بالکل برابر، جنت اور دوزخ بالکل برابر قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ جہاں دوزخ ہے وہاں جنت لکھا ہے، جہاں جنت ہے وہاں دوزخ ساتھ۔ لیکن دوزخ کی سختیاں، تنگیاں وہ آپ کو زیادہ سنائی جاتی ہیں، اس لیے کہ عوام کے لیے سمجھا جاتا ہے عام آدمی بگڑ چکا ہے، بگاڑ آ گیا ہے، تباہی لگ گئی، پھیڑا غرق ہے، ہر جگہ انت مچی ہوئی ہے، بے راہ روی ہے، اور اللہ سے ڈرو، نہیں تو جہنم تو تیار ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ بس یہ والی آیتیں بھی ہے قرآن شریف میں، تو وہ یہ زیادہ سنائی جاتی۔ اب ایسا ہی ہوگا، کچھ لوگ تو ایسے پروموٹ یعنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کو کہ انہیں سزائی دی جائے، کہ حرکتیں ایسی ہیں سزا ہی بنتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بندگان خدا ہیں، خاصان خدا ہیں، مامور من اللہ لوگ ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، مطلب مشہور ہیں، عشرہ مبشرہ، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت مقبول بندے ہیں، ان کا صحیح روایتوں میں اور قرآن شریف کی کئی صحیح آیتوں میں ذکر ہے۔ میں ابھی کل پرسوں بھی ایک بات سوچ رہا تھا، پرانی بات ہے نہیں ٹھیک، لیکن لوگوں نے ایک سوال ضرور کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن شریف میں یا کسی مستند روایت میں باقاعدہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو نبوت اور رسالت دی تھی، قرآن شریف کی کسی آیت میں ایسا آپ کو نہیں ملتا، نہیں ملتا ہوگا بھائی،
لیکن چونکہ صفات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی، ہم جب بھی فیصلہ کرتے ہیں نا کسی کے نبی اور غیر نبی ہونے کا، برگزیدہ ہونے کا، تو اس کی صفات کے حساب سے کرتے ہیں بنیادی طور پہ۔ اب لقمان حکیم کے بارے میں قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ جی یہ رسول اللہ تھے، پیغمبر تھے، لیکن ایسے ذکر ایسے کیا گیا ہے جیسے نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں حضرت لقمان کا ذکر کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں خیر کی، بالکل وہی نصیحت جو کہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ کیا یہ برگزیدہ تھے، مامور من اللہ تھے یا نہیں تھے؟ چلو نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن شریف میں لکھا ہے کئی نبیوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا، کئیوں کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ان کی صفات بیان کر دی ہیں کہ وہ کہتے کہتے۔ تو بہرحال یہ ایک بحث علیحدہ ہو جاتی ہے۔ برگزیدہ لوگ جو مامور من اللہ ہوتے ہیں ان کی صفات نظر آ جاتی ہیں، وہ تو جنت میں ہی جائیں گے نا، وہ تو جنت میں جائیں گے، یا مطلب کسی اچھے مقام پہ جائیں گے۔ چلو جنت آپ اگر نہیں سمجھتے اس کو کہ جی وہ ان کے لیے جنت کے مقام کے علاوہ کوئی مقام ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور ان کا تو فیصلہ نہیں ہوگا نا کہ جی آؤ جی آپ کے کتنے گناہ کتنے ثواب، وہاں ترکڑیاں لگ جائیں گی، ان کے لیے کوئی حساب کتاب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس دنیا میں بھی خیر کے لوگ ہیں، اس دنیا میں بھی خیر کے لوگ ہیں۔ اس دنیا میں جنہیں عشرہ مبشرہ فرما دیا خود اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہو گئی۔ اب تھوڑی کہ قیامت کے دن ان کے کوئی حساب کتاب ہونے ہیں، یہ کنفرم ایک عقیدہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کے بھی حساب ہوں گے، تو ہوں گے، لیکن حساب کا رزلٹ کیا آئے گا؟ جسے اللہ تعالیٰ فرما دے، جبرائیل امین تشریف لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ جنت کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال یا انبیاء علیہ السلام یا اور ایسی برگزیدہ ہستیاں جن کا قرآن شریف میں کئی جگہ ذکر ملتا ہے، ان کے حساب کتاب نہیں ہوں گے، وہ جنت کے لوگ ہیں۔ اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حساب کتاب کی تک نہیں ہے، وہ دوزخی ہیں کنفرم، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب جیسے فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو ایک تو ہم نے غرق کر ڈالا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ وقت نکل گیا جب اس نے کہا بھی تو ہم نے کہا اب ٹائم نہیں ہے، اب ہم تمہیں عبرت کا نشان بنانے والے ہیں، تمہارے بدن کو بچا لیں گے، ساری دنیا دیکھتی رہے گی ہمیشہ۔ صبح اور شام اس کو اس کے جہنم کا معاملہ دکھایا جاتا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے جہنم کی طرف دکھایا جاتا ہے کہ تیرا یہ مقام ہے، یعنی اس کے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ جی فرعون کی فلانی نیکیاں اس کا اس کو اجر دے دیا جائے، یہ ٹافیاں اس کو دے دی جائیں، 3-4 کوئی چاکلیٹ دے دی جائے، اب ایسی کوئی یہ دوزخ کے لوگ ہیں، رہیں گے وہاں۔ ہاں قرآن شریف میں جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے، اور وہ چاہے تو نکالے گا۔ قرآن شریف میں لکھی ہے یہ بات کہ جی ہم کوئی میعاد مقرر کر سکتے ہیں، میری ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، میں کر سکتا ہوں، نکالنا چاہوں تو نکال لوں، حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں۔ تتر بٹیر لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا، ان کے لیے نیکیاں اور بدیاں وہ ہوتے ہیں سارے۔ ہم زیادہ تر عبادت کی طرف جو مائل ہوتے ہیں نا، وہ ایسی کتابیں ہی پڑھ کے، قبر کا عذاب، موت کا منظر، طارق جمیل کی تقریر، وہ اس طرح کی تقریریں، وہ مولاناؤں کی تقریریں ہیں نا، جس کے اندر ایک آگ جلائی گئی ہے، جس کے اندر سیکا جا رہا ہے، کوئلہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کا روسٹ کیے جا رہے ہیں، وہ والی باتیں ہیں، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ اپیلنگ ہے اور ہم اس سے زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ ایون میں نے حرم شریف میں، مکہ اور مدینہ میں دونوں میں، مکہ میں تو بہت دفعہ نا، مکہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں کئی بار اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہاں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، نماز ہو رہی ہے، تو وہ ان پہ کئی بار رکت طاری ہو جاتی ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آیات دوزخ کی آیات ہوتی ہیں، دوزخ کی آیات ہوتی ہیں۔ جب آگ کے ذکر کرو، حمیم اور غساق کا ذکر ہو، اور حساب اور کتاب کا ذکر ہو، اور سختی کا ذکر ہو، اور جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، تو وہاں مجمع رونے لگتا ہے کہ جی یہ تو بڑی خوفناک، کیونکہ وہ عرب ہے نا، وہ جو ظاہر سن رہے ہوتے ہیں کہ جی کہا بھی کیا جا رہا ہے، ہم تو صرف اچھا شین کاف سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہاں چلے گئے کہ جب جنتوں کا ذکر ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جائے،
جب راحتوں کا ذکر ہو تو شکر کے آنسو نکل آئیں، جب اس کی خوشنودی کی بات ہو، اس کے قرب کی بات ہو، اجیب الدعوت الداعی اذا دعا کہا جائے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، جب ہدایت کی بات سنائی جائے تو وہ ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ وہ بھی تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں سن کے، جب قرآن شریف کی تلاوت سنتے تو وہ 7واں سپارہ جیسے اہل کتاب کے بارے میں، وہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ جب جہنم کے عذاب کا سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، نہ، وہ جب وَإِذَا سَمِعُوا، وہ جب سنتے ہیں کتاب کو، اللہ کے احکام کو، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کو تو پڑھا جانا ہی دل کا نرم کر دیتا ہے، انسان کو اس طرف راغب کر دیتا ہے کہ آپ اس بات کو اور سیکھیں اور سمجھیں اور جائیں، ڈیپلی سمجھیں، آگے بڑھیں، آگے کیا لکھا ہے اس بات کی طرف۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ جب ڈر اور خوف سے کریں گے تو آپ لمیٹڈ کرتے ہیں اور پھر آپ نیکی اور بدی میں الجھے رہتے ہیں۔ جب آپ محبت سے کرتے ہیں، دیوانہ وار وارفتہ، تو آپ میں نافرمانی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کو بار بار تبلیغ کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تبلیغ فرما رہے ہیں، دوست احباب دائیں بائیں چار چفیرے، ماحول، حالات، واقعات، سب ایک بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے، نہیں لایا۔ خدشہ تھا اسے ڈر تھا اس بات کا کہ میری طاقت میری سرداری جاتی رہے گی، پھر مجھے کون مانے گا؟ چلو میرے بھتیجے کو مان لیں گے، ٹھیک ہے، قریش کو یا ہاشم کو، بنی ہاشم کو مانیں گے، لیکن یہ جو ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، بتوں کی دکان کھول رکھی ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، دکان چل رہی ہے، یہ دکان بند ہو جائے گی۔ یہ ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے، اور وہ جھوٹی انا جو تھی کہ جی لوگ کہیں گے کہ جناب علی یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے اسلام لے آیا، کیونکہ پتہ چل گیا اسے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، تو جہنم کا خوف اس پہ غالب آ گیا، اور اگر خوف غالب آ گیا تو سردار کس بات کا؟ اندر وہ خوف اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ خوف کا اظہار کرنے سے بھی رہ گیا تھا۔ تو خوف آپ کو حق سچ بات کرنے سے بھی روک دیتا ہے، سیدھی بات نہیں کرتی، آپ ڈر بھی جاتے اتنے زیادہ کہ آپ سچ بول نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے اللہ کی حضوری میں جانا ہے، آپ نے ایک سیدھا کام، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اگر آپ کہیں ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے تو پھر آپ ڈرتے رہیں، آپ ایک لمٹ میں عبادت کرتے رہیں گے بس۔ پھر اگر آپ نے وارفتہ اللہ کے حضور عبادت کرنی ہے جس میں کوئی لالچ، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی بیٹ، کوئی چارہ، کوئی سودے بازی نہیں ہے، تو پھر وہ تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ رکھو اللہ پر، اللہ کے لیے متقی ہو جاؤ۔ تقویٰ کا مطلب ہوگا بھروسہ رکھو اللہ پہ ٹرسٹ کرو کہ اس نے تمہارے لیے کل کائنات کو سرنگوں کر دیا ہے، جھکا دیا ہے، تمہارے نیچے اس کو تابع فرمان کر دیا ہے، تو اللہ پہ یقین رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کتنا زبردست، کتنا مہربان، کتنا کرم فرمانے والا ہے، اس پہ یقین رکھو کہ آگے بھی رکھے گا وہ تمہارے ساتھ ایسے ہی معاملہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب مرنا تو ایسی حالت میں کہ تم مسلمان